بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے راستے میں جو ایک قیدی تھا وہ کون تھا؟ امام سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، ایک ہاتھ میں کائنات، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی، یا ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، ایک ہاتھ میں کائنات۔ حیران کھڑا ہوں ایسا صاحب اختیار دیکھ کر، حیران ہے۔ امام ہے، امام چاہے تو اشارہ کرے، لیکن مشیت الہی ہے۔ یہی آپ کو بس سمجھانا ہے۔ امام کا علم الہی ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ نے علم کہیں سے نہیں لیا، اس کی اپنی ذات میں علم ہے۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی کل ہے نہ کوئی پرسوں ہے، سب اس کے لیے۔ وہ ارادہ کرتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ، کن فیکن، ہو گیا۔ کیسا ہوا؟ اتنا دقیق ہوا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ کن فیکن، خدا نے کہا کن، ارادہ کیا، کائنات بن گئی۔ کیسی بن گئی؟ برابر سورج وہی ہے، زمین وہی ہے۔ ذرا سی آگے ہو جاتی تو جھلس جاتی، ذرا سی پیچھے ہٹتی تو سرد ہو جاتی۔ کہا نہیں، ارادہ، اس کا ارادہ، کوئی چیز رکاوٹ کیوں؟ کیونکہ سب اس کے احاطے میں ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر، سب اسی کے اندر، سب چیز کو اس نے سمیٹا ہوا ہے۔ اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جوان آیا تھا نا امام کے پاس، کہا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ امام نے کہا ہاں گناہ نہیں چھوٹتا، اچھا گناہ کرو مگر وہاں کرو جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، وہاں کرو جہاں خدا کی گناہ نہیں چھوٹتا، تو پھر خدا کا رزق مت کھاؤ۔ گناہ نہیں چھوٹتا تو وہاں جا کے کرو جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو۔ تو کہاں جائے؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کہاں جائے؟ سب اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ وہ جب عطا کرے، وہ جب دے، سب سے اوپر جو ڈیزگنیشن ہے عالم میں وہ ولایت ہے، اور یہ ولایت سے بڑھ کر کوئی اور ڈیزگنیشن اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی ولایت دی ہے۔ حضرت آدم کو بنایا خلیفہ، ولایت دی، یہ لو جاؤ۔ یہی مسئلہ تھا نا شیطان کو کہ اس کو کیوں دے دی؟ مسئلہ سجدے کا تو ظاہر ہے ظاہری تھا، لیکن وہ خدا کے حکم کو سمجھ نہیں پایا۔ مشکل ولایت ہے، وہی تو مسئلہ ہے سارا۔ تاریخ میں بھی یہی مسئلہ ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ایسے تھوڑی ملتی ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ولایت ہے سب سے اوپر، عالم ولایت۔ امام اس عالم سے علم لیتا ہے اور پھر اس زمانے میں تقسیم کرتا ہے۔ فیض الہی ہے، رزق الہی، مگر لیتا ہے امام ہے، اور پھر دے رہا ہے۔ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا فیض ہے، سب اسی کا ہے۔ خدا سے بڑھ کر، اس کے بعد نبی سے بڑھ کر، رسول سے بڑھ کر، خاتم مرتبت سے بڑھ کر، اس کے بعد امام ہے۔ سلسلہ نیچے کی طرف ہے۔ لوگ غلطی کرتے، نہ علی کو سمجھ پائے، نہ رسول کو سمجھ پائے، اور نہ اللہ کو سمجھ پائے۔ یہی مشکل ہے نا، شعروں میں، شاعریوں میں لوگ بھی یہی کہتے ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں آپ، مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں پائے۔ جسے توحید سمجھ میں آ جائے وہ علی کو سمجھ جاتا ہے۔ توحید سمجھ،
توحید ضروری ہے جانا ہوتا یا مولا متقیان خود کہہ رہے ہوں کفا بھی فخرن. امام نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں نے بدر میں اتنے لوگوں کو مارا، نہیں. امام نے یہ نہیں کہا میں نے احد میں یہ کیا، امام نے کہا میں نے خندق میں. امام نے اپنی فضیلت نہیں یہ نہیں کہا، امام اپنی فضیلت کہہ رہے ہیں کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہ ہے تو میرا رب ہے. افتخار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے لیے افتخار ہے تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہے. اب مقام ولایت ہے، سمجھنے کی کوشش ہے. بس میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں، مقام ولایت ہے، ہم نہیں سمجھ پائے. انما ولیکم اللہ، قرآن ہے، پروردگار ہے. انما حسر کھینچ دیا، حسر کس کو دائرہ کھینچ دیا، یعنی اس سے باہر کوئی نہیں ہے. انما یعنی اس سے باہر کوئی نہیں. کون ہے؟ اللہ تمہارا ولی ہے، وہ رسول ہے، اور رسول تمہارا ولی، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. انما تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نہ سنی نہ شیعہ، سب دیکھ لیں، کوئی اختلافی بات ہی نہیں. جانے کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، امت کو وحدت کی ضرورت ہے، ایک امت بننے کی ضرورت ہے. اختلاف ختم کرنا. کب تک ٹکڑوں میں رہیں گے؟ کب تک مسلکوں میں رہیں گے؟ کب تک اپنی اپنی دکانوں میں چمکاتے رہیں گے؟ خدا کے لیے خوف کھائیں، رسول کا، قرآن کا. جو ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو اپنی جگہ ہے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ تو عمل کرے. ولی تمہارا، ولی کیا؟ جو دوست ہے؟ نہیں، ولایت ہے. تمہارے اوپر جو ولایت ہے وہ پروردگار کی ہے، رسول کی ہے، اور ان کی جو ایمان لے کر آئے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تمہارے ولی ہیں، ولایت ان کے پاس ہے، عالم ولایت سے علم لے رہا ہے. تبھی تو کہا سلونی سلونی. یا علی. خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے، نبی وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے، بابا وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی خود سلام کرے. کل ایمان نارا یا ولایت. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف. مقام ولایت، علم لے رہا، کائنات کا امام ہے. جیسے آپ کے بدن میں سب سے امپورٹنٹ قلب ہے، اس کے بغیر آپ دھڑکن بند انسان بند. کائنات کا قلب امام ہے. کائنات اگر دھڑک رہی ہے تو امام کی وجہ سے. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. پڑھائی کریں، اسٹڈی کریں، کتابیں دیکھیں، جانے بتاؤ. حجت خدا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے. ہم نبی کو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا ہمیں ہدایت کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ابتزاد ہے ہماری اپنے باتوں میں. ہمارا کوئی بڑا بروز پیر ہوگا، پیر صاحب، مرشد صاحب، وہ کہتا نہیں بھائی میں تمہارے جیسا ہوں. نہیں آپ ہم سے بہت بہتر ہیں. یار پیر مرشد تم سے بہتر ہے، نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے جیسا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے. خود فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا، میں نے خلق کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس ایک مقام پہ لانا ہے، سیالکوٹ کا مجمع ہے زادہ محترم، میں جانتا ہوں بہت ولائی مولائی مجمع ہے، بس ایک مقام تک لانا ہے صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ میں شاگرد ہوں، آپ کو طالب علم ہوں چھوٹا سا۔ اللہ کی طرف سے لے رہا ہے، دے رہا ہے، علم الہی ہے، لیکن اس میں شامل مشیت پروردگار ہے۔ امام ہے نا، سوال ہو جب اتنا علم ہے، جب سب کچھ اس عالم سے ہے، تو امام تو ایسا نہیں۔ امام حسین چاہتے جناب اسماعیل کے وارث تھے، ایڑیاں رگڑتے، چشمے جاری ہو جاتے، ہو سکتے تھے نا، کیوں نہیں کیے؟ ہاں نہیں، خدا جو تیرا حکم ہے، جس پہ تو راضی ہے، اگر تیرا دین میرے قربان ہونے سے بچتا ہے، حسین راضی ہے۔ یہی تو سمجھنا ہے، کوئی اور کیوں نہیں آیا دین بچانے؟ کیونکہ کوئی اور اللہ کا نمائندہ نہیں تھا۔ دین پر جب بھی پڑی، کس نے دین کو بچایا؟ کس نے؟ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات 25 سال، مولانا صاحب وہ 25 سال، علی ولی ہے، مشیت پروردگار ہے، دین کو بچانا ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنی ذات نہیں ہے، وہاں سب مرضی پروردگار ہے، رزن بے قضا ہے۔ یہی تو سمجھنا ہے، امام اسے کہتے ہیں۔ لیکن جو امام تک پہنچ گیا وہ فنا نہیں ہوگا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا۔ آج بھی جتنے لوگ کربلا میں امام کے پاس آئے تھے، ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں، اور نہ صرف اس عالم میں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ مثال، آپ حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ ہر وقت تو آپ کربلا نہیں جاتے، آپ اپنے گھر کے پاس کسی علم میں توسل کرتے ہیں۔ علم کی ہوائیں حاجتوں کو کربلا لے کے جاتی ہیں۔ عالم مولا۔ خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ جب بھی آپ سے کوئی فیصلے کا پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، دیری نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے نا مولا کائنات، ایک کتاب بھی ہے اردو میں اویلیبل ہے، امام علی کے فیصلے، وہ پڑھنی چاہیے جوانوں کو۔ امام نے فیصلے کیے ہیں، تو ظاہر ہے صدر اسلام سے جب رسول خدا چلے گئے تو سارے فیصلے مولا کائنات سے کروائے جاتے تھے، تو کہتے جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ دیتے ہیں آپ فوراً کر دیتے ہیں، دیری نہیں کرتے۔ تو مولا کائنات نے کہا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا آپ نے دیر کیوں لگائی؟ کہا واضح ہے مجھے پتا تھا۔ کہا ہمیں بھی پتا ہے۔ علم ہے، علم الہی ہے، کوئی چیز چھپی بھی، ارادہ مشیت پروردگار۔ امام کو پکارو مدد آ جائے گی، امام کو پکارو۔